الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کون سا دین دیا ہے اور کس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور جس کے مطابق ہم زندگی گزار کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، وہ آخر کون سا دین ہے۔
یاد رکھیے دین اسلام اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی عمل انسان کا قبول ہوگا تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اسلام کے علاوہ دین اختیار کرے گا، پسند کرے گا، تلاش کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر لیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اور اللہ رب العالمین نے جس کو اپنی نعمت قرار دیا اور جس کا اتمام اہل ایمان پر اللہ رب العالمین نے کیا، وہ یہی اسلام تھا۔ اور اسی اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی اور دین بندہ لے کر جائے گا رب العالمین کے پاس، اللہ تعالیٰ ہرگز اس سے قبول نہیں کریں گے۔ دین آخر کس چیز کا نام ہے؟ دین دو بنیادی ماخذ کا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور کیا چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے؟ یہ دین قرآن مجید کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی صورت کے اندر۔ جو چیز قرآن کے اندر موجود ہوگی، حدیث کے اندر موجود ہوگی، وہی دین ہوگا، اور جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں وہ دین نہیں ہے، چاہے اس کو اختیار کرنے والے کتنے ہی افراد کیوں نہ ہوں، چاہے معاشرے کے اندر ان کا اسٹیٹس اعلیٰ اور بلند کیوں نہ ہو، ان کا ایک مقام معاشرے کے اندر موجود ہو، ایک عزت، ایک مرتبہ بھی موجود ہو، نام شہرت بھی موجود ہو، اگر وہ کسی چیز کو اپناتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اور اس چیز کا نام قرآن میں موجود نہیں، احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، وہ عمل دین نہیں بن سکتا۔ وہ پھر چاہے مجتہد ہو، چاہے وہ عالم ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، عام بندہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات، اس کا عمل وہ دین نہیں بن سکتا۔ دین صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور وہ قرآن مجید کی صورت میں آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت کے اندر مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ آج افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم مسلمان نام دین کا اختیار کرتے ہیں، اگر آپ سے یا مجھ سے کوئی سوال کرے، پوچھے کہ جی آپ کا مذہب کیا ہے، میں کہتا ہوں اسلام ہے، دین کیا ہے، میں کہتا ہوں اسلام ہے، اور میری پوری زندگی، میرے اعمال وہ اسلام سے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ ہم نام تو اسلام کا استعمال کرتے ہیں، لیکن عمل جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہمارے اعمال جا رہے ہیں۔ کتنی ہی ایسی چیزیں جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی،
اور مسلمانوں نے ان کو اسلام سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، وہ پھر چاہے معاملہ طہارت کا ہو، وہ وضو کا معاملہ ہو، غسل کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج عمرے کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، نکاح طلاق کا معاملہ ہو، وہ جنازوں کے مسائل ہو، یا الغرض کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو، اس کے اندر ہم نے دین کے نام پر بہت ساری چیزیں داخل کر دیں اور ہم ان کو دین سمجھتے ہوئے اپناتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور اصل میں اس کا دین اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہمارے عقائد وہ خالص رہے، نہ ہماری عبادات خالص رہی، نہ ہی ہمارے معاملات خالص رہے۔ عقائد کے اندر بھی ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کو، مذہب کو، دین اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے خود ساختہ عقائد، نظریات اپنا لیے، بنا لیے۔ عبادات کے اندر، معاملات کے اندر اگر ایک ایک چیز کو شمار کیا جائے تو ایک طویل فہرست بن سکتی ہے، اور علماء نے باقاعدہ ان پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے جمع کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ جو مسلمان اسلام کے نام پر انہوں نے اپنا رکھی ہے، دین کے نام پر کہ ہم دین پر چلنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ عمل اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا نہیں، اس کا ثبوت نہ قرآن مجید میں نہ حدیث مبارکہ کے اندر۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ابھی چند دن پہلے کچھ لوگوں نے شب معراج کے نام سے رات منائی، رات کو عبادت کی، اگلے دن کا روزہ رکھا۔ اس سے چند دن پہلے چلے جائیے، 22 رجب کو کنڈوں کے نام پر ایک بدعت کو اختیار کیا گیا، اور پھر ابھی جس مہینے کے اندر شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو گئے، اس میں کتنی بدعات ہوتی ہیں۔ 15 شعبان کو دیکھ لیجیے گا، جو شب برات کے نام سے ہمارے ہاں معروف ہے، کیا کیا عمل ہم کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس رات کو جو یہ اعمال ہم کرتے ہیں، یا اس دن ہم یہ روزے والا عمل کرتے ہیں، کیا اس کا ثبوت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ دین کے اندر موجود ہے؟ الغرض آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، دین کے مطابق اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ واقعی میرا عمل دین کے مطابق ہے یا نہیں، اور یاد رکھیے اگر دین کے مطابق عمل نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے، چاہے آپ کی کتنی ریاضت اس کے اوپر صرف ہو گئی، کتنا وقت صرف ہوا، کتنا اخلاص اس کے اندر موجود تھا، للہیت موجود تھی، خشیت، خوف موجود تھا، ڈر بھی موجود تھا، آپ نے تنہائی بھی اختیار کی، ریاکاری سے بھی بچ کر آپ نے عبادت کر لی، اگر وہ دین نہیں ہے، قبولیت والے ساری شرطیں موجود ہیں، اللہ کے ہاں کوئی اس کا وزن نہیں ہونے والا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ ہر جمعے کو سنتے ہیں، کبھی غور کیا کیا آیت پڑھی جاتی ہے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلا نار حامیہ، اور جائیں گے کہاں پر؟ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر۔ یہ نہیں کہ اللہ نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، روزہ نہیں رکھا ہوگا، عبادات نہیں کی ہوں گی، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، وہی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہونے والا ہے جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کے مطابق ہوگا، اسلام کے مطابق ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ اگر نہیں تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ کتنے ہی ایسے امور ہم نے اپنائے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو کہا ہم نے اس کو اسلام کا نام دے دیا، اور وہ کیا ہے؟ بدعات ہیں۔
بدعت کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا۔ ہر وہ عمل جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر موجود نہ ہو، اور اس عمل کے لیے اسباب بھی موجود ہوں اور ان کی ضرورت بھی موجود ہو، اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، پھر بھی وہ عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، وہ آج اگر کوئی اختیار کرتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور وہ عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اگر اللہ کی رضا حاصل مقصود نہیں ہے اس عمل کے اندر، وہ بدعت نہیں کہلائے گی۔ اگرچہ کام نیا ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، بعد میں آپ نے اس کو ایجاد کیا، بعد میں آپ نے اس کام کا ارتکاب کیا، لیکن آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، ثواب کی امید نہیں ہے، اجر ثواب بدلہ اللہ سے کچھ نہیں چاہتے اس کے اوپر، آپ نے وہ اگر عمل کیا ہے اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ اس کے اندر اب بہت ساری مثالیں موجود ہیں، کہیں گے لوگ پنکھا بھی تو بدعت ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ اسپیکر بھی نہیں تھا، یہ فلاں چیزیں نہیں تھی۔ اب بتائیے کیا یہ بندہ بنانے والے نے ثواب کی نیت سے بنایا کہ میں نے پنکھا بنانا ہے مجھے اتنی 1000 نیکیاں ملیں گی یا اتنی 100 نیکیاں ملنے والی ہیں؟ یہ اسپیکر بنانے والے نے اس کو اجر و ثواب کی امید ہے؟ یہ گاڑی بنا لی ہم نے، موٹر سائیکل بنا لیے، جہاز بنا لیے، لوگ کہتے ہیں پھر یہ بھی تو بدعتیں ہیں۔ مغالطہ دیکھیں کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ بنانے والے نے بتائیے کیا ثواب کی نیت سے بنایا تھا؟ کیا اس کے اوپر کسی عالم نے کوئی اجر کوئی ثواب اس کو بیان کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ اسپیکر بنا دیا، یہ پنکھا بنا کر آپ نے دے دیا، آپ کو اتنا اجر اتنا ثواب ملے گا؟ ایک پر بنانے کا اتنا ثواب، 2 پر بنانے کا یہ ثواب، 3 پر لگائیں گے، جتنے پر زیادہ لگائیں گے آپ کو ثواب زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ عجیب بات کی جاتی ہے۔ ایک تو معاملہ غلط مسلمانوں نے اپنا لیے، اور اگر ان کو غلط فہمیوں سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو پھر ایک غلط فہمی وہ لغوی اعتبار سے پیش کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ دیکھو بدعت کا معنی ہوتا ہے نیا کام، نیا طریقہ، نئی چیز، تو یہ ساری نئی چیزیں یہ بھی تو بدعت ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اجر اور ثواب کے ساتھ ہو، آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اب بتائیے کیا آپ نے رکوع کیا، قیام کیا، سجود کیے، وقت صرف کیا ثواب کی امید سے؟ کیا یہ ایسے ہی کھڑے ہو گئے تھے؟ کیوں پھر آپ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیوں آپ نے وضو کیا؟ کیوں نماز کی ساری شرائط کو پورا کیا؟ کیوں نماز میں آپ نے گفتگو نہیں کی؟ کیوں آپ نے یہ ساری چیزیں برداشت کی؟ اس لیے کہ میں نے اللہ سے اس 2 نفل کے بعد اجر لینا ہے، میں نے اللہ سے ثواب لینا ہے، میں نے اللہ سے اس سے بدلہ لینا ہے کہ اللہ میں نے یہ 2 نفل پڑھے تھے تیرے لیے پڑھے ہیں، اس کا اجر اس کا ثواب مجھے دے دے۔ تو جس چیز کا یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت بھی ہو، وقت بھی ہو، کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، اور اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اگر آج میں اور آپ اس کو کریں یا اپنائیں، وہ بدعت کہلائے گا۔ اور پھر بدعت وہ کوئی سی بھی ہو، وہ انسان کو جہنم کے اندر لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے گا، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی، کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ ارشاد کیا فرمایا کرتے تھے، جو الفاظ ہم خطبے سے پہلے پڑھتے ہیں ذرا غور کریں اس کے اوپر کیا ہے کہ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے بدترین معاملات وہ معاملات ہیں جو نئے ہوں، جس کو دین کے اندر داخل کیا گیا ہو، اور وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے،
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پر کوئی فرق نبی علیہ السلام نے نہیں کہا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ الفاظ پہ غور کرے، ہر برے معاملات کون سے ہیں؟ جو نئے ہوں، دین میں داخل کر دیے جائیں، اور ہر نیا کام وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کے جائے۔ یہاں پر کہاں فرق ہے کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بری بدعت بھی ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی روزہ رکھنا یہ اچھی بدعت ہے، نماز پڑھنا اچھی بدعت ہے، اگر 27 رجب کو لوگوں نے رات کو قیام کیا اچھی بدعت کی ہے۔ اگر یہ اچھی بدعت تھی، رجب کی تاریخ نبی علیہ السلام کے پاس زمانے میں بھی آئی، نبی علیہ السلام کو تو پتہ بھی تھا مجھے معراج کب کروائی گئی ہے۔ آج تو تاریخ کا تعین نہیں ہے، مہینے کا تعین نہیں ہے۔ کوئی ایک قول ثابت کر کے دکھا دے، کوئی عالم کہے کہ صرف ایک ہی قول ہے، اس کے اوپر سارے کے سارے متفق ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو اسراء اور معراج اس تاریخ کو اور اس مہینے کو اور اس دن کروائی گئی ہے۔ اٹھا کے پڑھیے، آپ کو ایک مختلف مہینے ملیں گے، مختلف تاریخیں ملیں گی۔ کیوں آخر مختلف مہینے ہیں، مختلف تاریخیں کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہ خود یہ عمل کیا، نہ ہی صحابہ نے کیا۔ جو صحابہ نے کر کے دکھلا دیا، رمضان المبارک میں روزے رکھے، ہمیں پتہ لگ گئے۔ حج کے مہینے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے حج کر کے دکھایا، صحابہ نے حج کیا، پتہ لگ گیا کہ ذی الحج کے مہینے میں ہی حج ہوتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی روزے رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے عمل کر کے دکھایا، مہینہ تعین کر دیا، بتلا دیا۔ جمعے والے دن ہی جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعرات کو ہفتے کو کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ فری ہو جاتے ہیں، اتوار کو مصروف نہیں ہوتے، دکانوں سے بھی فری ہوتے ہیں، کوئی ملازم ہے اپنی ملازمت سے بھی وہ فری ہوتا ہے، اتوار کو جمعہ کر لیں ہم، کیوں نہیں اتوار والے دن جمعہ کیا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے وقت دے کر ہمیں بتلا دیا ہے کہ جمعہ کس دن ہوگا اور کس ٹائم پر ہوگا۔ ہر چیز کا تعین خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ جب فجر کی 2 رکعت آپ نے 2 ہی پڑھی ہیں، 3 نہیں پڑھی، 4 نہیں پڑھی، میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ ظہر کی آپ نے 4 ہی پڑھی، کیوں نہیں آپ نے قیام کیا؟ ذرا غور کرے، فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، افضل ترین وقت ہے۔ 4 رکعتیں کے بجائے اللہ 8 بھی رکعتیں کر سکتا تھا، 10 بھی کر سکتا تھا، کیوں اللہ نے صرف 2 رکھی؟ آپ نے ایک دن بھی کیوں نہیں زائد پڑھائی؟ اچھی بدعت ہے نا، اچھا کام یہ ہے۔ 1 رکعت آپ زیادہ پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ قرآن ہی پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے تسبیحات ہی پڑھیں گے، سجدے میں جائیں گے تسبیحات ہی پڑھیں گے، ایک اور تشہد کا اضافہ ہوگا، وہاں پر مزید دعائیں پڑھیں گے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، دیگر مومنین کے لیے۔ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی امام کر دے فوراً ٹوک دیا جاتا ہے کہ امام صاحب آپ نے غلطی کر دی ہے، کیونکہ ہر بندہ ہم میں سے یہ چیز جانتا ہے کہ نہیں، یہ دین نہیں ہے جو آج ہوا، دین وہی ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز ظہر 4 رکعت ہی پڑھائی ہیں، آپ نے 5 نہیں پڑھائی، 3 نہیں پڑھائی، نہ اضافہ نہ کمی۔ اپنی مرضی دین میں نہیں چلتی۔ تو یاد رکھیے، جب ہم سنت کو چھوڑتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، تو یقیناً بدعات نے اس کا راستہ لینا ہوتا ہے۔ آج ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ نکاح کے معاملات اٹھا لیجئے، جنازوں کے مسائل اٹھا لیجئے، آپ عبادات اٹھا لیجئے، آپ کو کوئی چیز بھی دین میں اضافے کے بغیر نہیں ملے گی۔ اور ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان کہلاتے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر چلتے ہیں، ہم حدیث کے اوپر چلتے ہیں، ہم اس دین کو مانتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کیا۔ تو بتائیے میرے بھائیوں، کیا پھر ہمیں اس دین کے اندر اضافہ اور کمی کرنی چاہیے، یا وہی دین جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے نازل کر دیا اسی دین کو ماننا چاہیے؟ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو انسانی ضرورت کا ہو، قیامت تک یاد رکھیے انسانی ضرورت کا عمل ہو اور اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کوئی حکم قرآن اور حدیث میں نازل نہ کیا۔
ہاں میری کوتاہ فہمی ہو سکتی ہے، میرا کم علم ہو سکتا ہے، میری سمجھ کے اندر کمی ہو سکتی ہے، میری نالج کے اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے استنباط کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے پاس جو علم پہنچا ہو اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے سمجھنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے اندر یاد رکھیے کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا میں نے دین۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے دین نازل کیا اور دین ادھورا ہی رہا اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اٹھا دیا؟ جو بندہ دین کے اندر کوئی ایسی چیز لاتا ہے، بدعت اختیار کرتا ہے، چاہے زبان سے نہ کہے، کیونکہ کوئی مسلمان بھی نہیں کہتا، یاد رکھیے، چاہے زبان سے نہ کہے، لیکن عملی طور پر وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی، آپ نے دین نہیں پہنچایا، اس کام کی ضرورت تھی، آپ نے لوگوں کو نہیں پہنچایا، میں اس ضرورت کو پورا کر رہا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہیں علماء، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی کو کیا کہا جاتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا اس کو عزت والے الفاظ دیے جاتے ہیں، اس کو لعنتیں دی جاتی ہیں؟ کیوں؟ دعوی نبوت اس نے کر دیا۔ کیا آپ دین کے اندر کس طرح اضافہ کر سکتے ہو جب اللہ نے دین مکمل کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا؟ اقرار کر کے تو دکھائے کوئی۔ مسلمان پکڑ لیتے ہیں اس کو کہ تو کیسے دعوی نبوت کرتا ہے، تو کیسے اقرار کرتا ہے اس چیز کا؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں صرف اسی چیز کو اپنانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی، اور ہمیں خالص اسلام کی طرف پلٹنا چاہیے۔ خالص اسلام کی طرف آ جائیں، اور خالص اسلام آپ کو قرآن میں ملے گا، احادیث مبارکہ کے اندر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عمل محفوظ نہیں، الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل موجود ہے۔ سیدنا سلمان، آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، ان کو مشرکین نے کہا کہ تمہارا نبی عجیب نبی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو تمہیں قضائے حاجت کے آداب بھی بیان کرتا ہے کہ تم نے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، ڈھیلے استعمال کرنے تو 3 استعمال کرنے ہیں۔ وہ تو نبی تمہیں واش روم میں جانے کی دعا بتلا رہا ہے، باہر نکلنے کے بتلا رہا ہے، اس نے تو تمہیں یہاں تک بتلایا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتلائے۔ ہم قضائے حاجت بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، انسانی ضرورت ہے، چاہے جس طرح بھی انسان کر لیتا، لیکن نہیں، دین نے آداب دے دیے۔ تو بتائیں، جس دین نے ہمیں یہاں تک کہ آداب بتلا دیے ہیں، تو کیا عبادات ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی چیز چھوڑ دی ہو اور جو ہماری ضرورت کی ہو؟ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔